अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे 3 हलकों की गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के। एक हलका है GBA 6 हुंज़ा, और ये हुंज़ा वैली के ऊपर मुश्तमिल हलका है। हुंज़ा डिस्ट्रिक्ट का एक ही हलका है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा GBA 7 स्कर्दू 1 और GBA 8 स्कर्दू 2 के हवाले से भी आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। और हम आपको ये सिलसिला जो है वो कोशिश करेंगे कि जारी रखें बिला तातुल के, और आप तक जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो हलकों के हवाले से, उम्मीदवारों के हवाले से और पार्टी पोजीशन के हवाले से वो आप तक हम पहुंचाते रहें। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फ़राहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। पहले हम बात करेंगे GBA 6 हुंज़ा। हुंज़ा जो ज़िला है इसका एक ही हलका है। हुंज़ा वैली अपने खूबसूरती, बागात और बर्फ़पोश पहाड़, झीलों के हवाले से मशहूर है, और कुदरत का जो हुस्न है वो वहाँ पर आपको कदम कदम पे बिखरा हुआ नज़र आता है। और GB पूरे खूबसूरत है गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन ख़ास तौर पे वादी हुंज़ा सबसे ज़्यादा सियाह जो हैं वो जाते हैं, और उसकी वजह यह है कि वहाँ क्राइम ना होने के बराबर है। ये पाकिस्तान के मतलब गिलगित बल्तिस्तान का ही नहीं, पाकिस्तान के पुरअमन तरीन इलाकों में से एक है। यहाँ एजुकेशन सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर लड़कियों की एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ कुल वोटर जो हैं वो 44,600 के करीब हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये गिलगित बल्तिस्तान का ना सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर का ना सिर्फ, बल्कि पाकिस्तान के चारों सूबों का, मतलब पाकिस्तान के चारों सूबे और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम 2 जो इलाके हैं, इनके तमाम हलकों में ये वाहिद हलका है जहाँ मर्द वोटरों से ख़वातीन वोटर्स की तादाद ज़्यादा है। 44,600 में से 20,000 से ज़्यादा जो हैं वो मर्द वोटर्स हैं, और 24,484 ख़वातीन वोटर्स हैं। तो यहाँ ख़वातीन वोटर्स 4,000 जो है वो मर्दों से 4,000 वोट उनके ज़्यादा हैं। तो ये इस लिहाज से बड़ा दिलचस्प हलका है गिलगित बल्तिस्तान का। बाकी भी कुछ हलके ऐसे हैं जहाँ पे तनासुब जो है वो बराबर बराबर है। कुछ हलकों में ज़्यादा है, लेकिन कुछ हलकों में वो हम आपको तफसील बताएंगे आगे चल के कि कौन से हलके ऐसे हैं जहाँ पे जो तनासुब है वो बहुत करीब करीब है, 200, 100, 400 वोटों का फ़र्क है। अगर हम बात करें इस हलके की, 2009 में ये बना था, ज़ाहिर है बाकी हलके भी 2009 में ही बने थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर बेग ने 5,270 वोट लिए और वो कामयाब हुए थे 2009 के गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात में। यहाँ पर जो है वो MKM के थे कामल जान, इन्होंने जो है वो 4,124 वोट हासिल किए थे, और काफ़ी जो इलेक्टेबल्स थे या इन्फ्लुएंशियल उम्मीदवार थे 2009 के इलेक्शन में, उन्होंने MKM का टिकट लिया था। बहुत सारों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का भी टिकट लिया था। तो दूसरे नंबर पे रहे। तीसरे नंबर पे आज़ाद उम्मीदवार नूर मोहम्मद थे, जिन्होंने जो है वो 3,700 से ज़्यादा वोट लिए। चौथे नंबर पे नून लीग के प्रिंस जो है वो शेर यार खान थे, 1,360 वोट इन्होंने लिए। 2015 की बात करें तो 15 में मीर गज़नफ़र अली ख़ान 8,245 वोट लेके इस हलके से कामयाब हुए। दूसरे नंबर पे अवामी वर्कर्स पार्टी के GB के सदर बाबा जान, जो कि बड़े मशहूर एक्टिविस्ट हैं, सियासी रहनुमा हैं, काफ़ी लंबी जेल भी काटी इन्होंने 4,641 वोट लिए थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़फ़र इकबाल जो है वो 3,501 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे, जबकि PTI के उम्मीदवार ने यहाँ 2,291 वोट जो हैं वो हासिल किए थे। तो इस तरह मुस्लिम लीग नून के मीर गज़नफ़र अली जो हैं वो यहाँ से कामयाब हुए थे। मीर गज़नफ़र अली जो हैं ये जो है वो हुंज़ा वैली के हुक्मरान ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है और बड़े इन्फ्लुएंशियल थे। ये गवर्नर बन गए। उसके बाद इस सीट पे इलेक्शन हुआ जिसमें इनके जो साहबजादे थे प्रिंस सलीम ख़ान, वो 4,525 वोट लेकर जीत गए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार उबैदुल्ला बेग 4,024 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इस हलके में 2020 में जब इलेक्शन हुए असम्बली के, तो तहरीक इंसाफ के उबैदुल्ला बेग
5,624 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. دوسرے نمبر پہ آزاد امیدوار نور محمد رہے. اور تو یہاں پر عبید اللہ بیگ جو تھے یہ 5,624 ووٹ لے کر جیتنے میں کامیاب ٹھہرے. اب یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے نیک نام کریم یہاں پہ امیدوار ہیں. انہوں نے 2009 کا الیکشن لڑا تھا آزاد حیثیت سے, ہار گئے تھے. اب یہ تحریک انصاف کے اور جو ہے مجلس وحدت المسلمین کے یہ مشترکہ امیدوار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس دفعہ ایک نئے امیدوار کرنل امتیاز الحق کو میدان میں اتارا ہے. یہ پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اس سے پہلے انہوں نے الیکشن نہیں لڑا. پرنس سلیم خان کو ایک دفعہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا ہے. پرنس سلیم خان جیت گئے تھے لیکن اس کے بعد یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے, یہ بینک کے ڈیفالٹر تھے. اب اس کے بعد پھر یہ معاملات انہوں نے کلیئر کیے. اب یہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ یہاں سے امیدوار ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ ایک بااثر خاندان سے ہے. تو اور آصف سعید جو ہیں, کامریڈ آصف سعید, یہ عوامی ورکرز پارٹی جو پاکستان میں بائیں بازو کی ایک بڑی جماعت ہے, اس کے یہاں سے امیدوار ہیں. تو ان امیدواروں کے درمیان اس دفعہ بابا جان نے الیکشن لڑنا تھا لیکن بابا جان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو کر دیے گئے, جس کے باعث وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. تو اب ان کی جگہ آصف سعید جو ہیں کامریڈ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ان کے درمیان مقابلہ یہاں جو ہے وہ ایک دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اور کچھ آزاد امیدوار بھی ہیں, وہ بھی میدان میں ہیں. یہاں پرنس سلیم خان جو ہے مسلم لیگ نون کے, ان کی پوزیشن ظاہر مضبوط نظر آتی ہے سلسلے میں. اب ہم بڑھتے ہیں آگے اور چلتے ہیں اسکردو. اسکردو بھی اپنی خوبصورتی کے حوالے سے بہت معروف ہے, اور آپ اسکردو سے تھوڑا آگے جائیں تو جو دیوسائی پلینز ہیں وہاں جا کے آپ کھو جاتے ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں رہتا کہ آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر سے, اور اتنی وسعت ہے اس کی. اور وہ دنیا کا دوسرا بلند ترین پلیٹو جو ہے وہ, وہاں پہ درخت نہیں ہے اور پہاڑ بھی نہیں ہے, درخت بھی نہیں ہے, اور وہاں کے اوپر جو براؤن بیئرز ہیں وہ بہت مشہور ہیں, جو چیتے ہیں وہاں پہ, ریچھ ہے اور وہ وہاں پہ مشہور ہیں. لیکن آپ کو دیکھنے کے لیے کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. جھیلیں بھی ہیں وہاں, بہت خوبصورت ہے. اسکردو میں بہت خوبصورت وادیاں ہیں, آپ وہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں. جگہ جگہ پہ قدم قدم پہ قدرت کا جو حسن ہے وہ وہاں پہ بکھرا ہوا ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں GBS 7 اسکردو 1 کی. یہاں 18,700 ووٹرز ہیں. یہ بھی چھوٹے حلقوں میں سے ایک حلقہ ہے. شہر بھی اسی میں آتا ہے, یہ جو اسکردو شہر ہے. تو یہاں پر جو ہے 2009 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سید مہدی شاہ 6,997 ووٹ لے کر جیت گئے تھے اور پھر وہ چیف منسٹر بن گئے. آج کل وہ گورنر GB ہیں, گورنر گلگت بلتستان ہیں. اور پرنس جو ہیں شیر یار خان یہ 1,360 ووٹ لے کے دوسرے نمبر پہ رہے تھے. تو بہرحال ان کا مقابلہ نہیں ہوا, یہ ون سائیڈڈ یہ الیکشن جیت گئے تھے اس وقت 2009 میں. اور MKM کے ٹکٹ پہ راجہ زکریہ مقپون نے لڑا تھا الیکشن, 1,276 ووٹ حاصل کیے تھے. 2015 میں یہاں سے مسلم لیگ نون کے اکبر خان تبان 3,331 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے. یہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہوا تھا. راجہ جلال حسین مقپون جو ہیں یہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ لڑے تھے اور انہوں نے 3,330 ووٹ لیے تھے. جب پہلا نتیجہ جاری ہوا تھا تو اس میں راجہ جلال حسین مقپون کو 1 ووٹ سے کامیاب قرار دیا گیا. پھر ریکاؤنٹنگ ہوئی, دوبارہ گنتی میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اکبر خان تبان جو ہیں ان کا 1 ووٹ بڑھ گیا اور پھر وہ منتخب ہو گئے. اور سید مہدی شاہ جو سابق وزیر اعلیٰ تھے یہ بری طرح سے الیکشن ہارے, 2,600 ان کو 2,693 ووٹ انہوں نے حاصل کیے اور یہ الیکشن ہار گئے. پھر 2020 میں یہاں مقابلہ ہوا. راجہ زکریہ مقپون جو ہیں یہ ان کا تعلق جو ہے یہ راجہ جلال فیملی سے یہ یہاں کا حکمران خاندان رہا ہے اور کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں یہ یہاں پہ. راجہ زکریہ مقپون 5,290 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. سید مہدی شاہ نے 4,114 ووٹ یہاں سے حاصل کیے تھے اور دوسرے نمبر پر رہے تھے. تو 2 لگاتار الیکشن ہار گئے. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ توقیر مہدی شاہ جو سید مہدی شاہ سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ گورنر گلگت بلتستان کے صاحبزادے ہیں وہ یہاں سے امیدوار ہیں. یہاں سے کامریڈ میر لیاقت نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ بلتستان ڈویژن جو ہے اس کے وہ PYO کے صدر بھی ہیں اور بہت نظریاتی کارکن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے.
اور عوامی حقوق کی جدوجہد میں ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں، ان کو ٹکٹ نہیں دیا، توقیر مہدی شاہ کو ٹکٹ مل گیا۔ اور اس کے بعد یہاں اکبر تابان ہیں مسلم لیگ نون کے، راجہ زکریا مقپون ہیں تحریک انصاف کے، اور مجلس وحدت مسلمین کے مشترکہ امیدوار، اور یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ راجہ جلال حسین مقپون جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پہ یہاں پہ قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ جو اصل مقابلہ ہے وہ ہے راجہ جلال مقپون کا، توقیر مہدی شاہ اور اکبر تابان، اور سرپرائز کر سکتے ہیں راجہ زکریا، لیکن ان کے جیتنے کے امکانات کم نظر آتے ہیں۔ ان تین امیدواروں کے درمیان کافی یہاں پہ کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی بی اے 8 اسکردو 2 کی۔ یہاں کل ووٹرز ہیں 38,300، اور یہاں پر 2009 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شیخ نثار 8,077 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ آزاد امیدوار محمد علی شاہ 5,036 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے تھے، جبکہ غلام نبی جو ہیں یہ آزاد امیدوار تھے، 4,608 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے۔ 2015 میں کاچو امتیاز حیدر مجلس وحدت مسلمین کے ٹکٹ پہ 10,411 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، اور یہ اب تک یہاں سے جیتنے والے کسی بھی امیدوار کے سب سے زیادہ ووٹ تھے اس حلقے میں۔ محمد علی شاہ نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ قسمت آزمائی کی، پھر ہار گئے، 4,841 ووٹ لیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نثار سرباز 2,485 ووٹ یہاں سے حاصل کر سکے۔ 2020 میں جب الیکشن ہوئے تو کاظم میسم یہ 7,998 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، مجلس وحدت المسلمین کے امیدوار تھے، اور محمد علی شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ قسمت آزمائی کی، لیکن تیسرا الیکشن لگاتار ہار گئے، 7,012 ووٹ انہوں نے کل جو ہے اس حلقے میں حاصل کیے تھے۔ اب اگر ہم بات کریں تو یہاں پر محمد علی شاہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے امیدوار ہیں، 3 الیکشن لگاتار ہار چکے ہیں، چوتھی دفعہ قسمت آزمائی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس دفعہ کامیاب ہو جائیں، بس 3 دفعہ تو یہ ناکام ہوئے ہیں۔ ان کے ووٹ کم زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ الیکشن اب تک نہیں جیت پائے۔ کاظم میسم جو ہیں وہ ایک بار پھر امیدوار ہیں، مجلس وحدت مسلمین اور تحریک انصاف کے مشترکہ امیدوار ہیں یہاں سے، اور کافی مضبوط پوزیشن میں اس حلقے میں یہ نظر آتے ہیں۔ اور کاچو امتیاز حیدر پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے، مجلس وحدت المسلمین کے پلیٹ فارم سے جیتے تھے 2015 میں، پھر ان کے اختلافات ہو گئے، یہ اسمبلی میں رہے لیکن یہ پھر کسی پارٹی میں نہیں گئے، لیکن اس الیکشن سے پہلے یہ مسلم لیگ نون کے اندر شامل ہو گئے، اب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس حلقے میں بہت دلچسپ صورتحال ہے، تینوں کے درمیان بہت کانٹے دار مقابلہ ہے۔ اس وقت کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کون سا امیدوار آ گیا، لیکن تینوں بہت مضبوط امیدوار ہیں، ماضی میں جیت بھی چکے ہیں، اچھے خاصے ووٹ لے چکے ہیں، تو اس لیے یہ اب دوبارہ سے قسمت آزمائی جو ہے وہ کریں۔ اس حلقے میں ابھی تک کوئی امیدوار دوبارہ سے کامیاب نہیں ہوا، تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا کاظم میسم جو ہیں مجلس وحدت المسلمین کے، کیا یہ اس روایت کو بدلتے ہیں یا یہ روایت برقرار رہتی ہے اور پھر کوئی نئے امیدوار جو ہیں اس دفعہ پھر منتخب ہو کے آ جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔